زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 13 جولائی منگل کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ پنجگور میں پیر کی صبح 7 بجے پروم کے علاقے گومازی میں سی پیک روٹ پر نامعلوم مسلح افراد نے روڈ تعمیر کرنے والی پاکستان کے عسکری تعمیراتی کمپنی FWO اور ان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر حملہ کیا ہے، جس سے متعدد اہلکاروں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دوسری طرف کیچ میں مند کے پہاڑی علاقے چکاپ ڈک کے قریب پیر ہی کی صبح 8 بجے قابض پاکستانی فوج پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ حملے کے فوراً بعد زخمی اہلکاروں اور لاشوں کو اٹھانے کے لیے 2 ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ پنجگور سے قابض پاکستانی فورسز نے 4 افراد کو حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے گرمکان سے قابض پاکستانی فوج نے 3 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا، جن کی شناخت عادل، عمران اور عابد کے ناموں سے ہوئے ہیں۔ لاپتہ کیے گئے عادل اور عمران آپس میں بھائی بتائے جاتے ہیں۔ دوران جارحیت قابض پاکستانی فورسز نے گھر میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کا ہے، جو ریاستی ایجنسیوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں، اور یہ ادارے جب چاہے کسی بھی وقت لوگوں کو قتل کرتے ہیں یا لاپتہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ بلوچستان میں کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ہفتے کی شام کیچ کے علاقے تمب آپسی کہن میں دوزراہ کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر سنائپر حملہ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک کیا۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق اتوار کی صبح ان کے سرمچاروں نے کیچ ہی کے علاقے مند چکاپ میں قابض پاکستانی فوج پر اس وقت حملہ کیا جب وہ سرحد پر باڑ لگانے کی سیکیورٹی کے لیے موجود تھے، جس میں 3 اہلکار ہلاک ہوئے۔ شال میں کمرانی روڈ پر کیچی بیگ کے قریب رکشہ اور ٹریکٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور ہلاک ہوا۔ دوسری طرف جیمڑی میں کنٹرانی کے مقام پر 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق اتوار کو سمندر میں ایک کائک بوٹ ڈوب گئی تھی، جس میں یہ افراد سوار تھے۔ ڈوبنے والے دونوں افراد کی تعلق گوادر سے ہے۔ افغانستان کے بلوچ اکثریتی صوبے نیمروز میں نامور قبائلی رہنما حاجی کریم براہوی اور سردار عبدالرزاق گورگیج کی سربراہی میں ایک مسلح گروپ تشکیل دی گئی ہے۔ مسلح گروپ تشکیل دینے کے مقصد پہ بات چیت کرتے ہوئے بلوچ قبائلی رہنماؤں نے موقف اختیار کیا ہے کہ نیمروز میں اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیں ایسا اقدام اٹھانا پڑا۔ بلوچ قبائلی رہنماؤں حاجی کریم براہوی اور سردار عبدالرزاق گورگیج نے نیمروز کے عوام کو یقین دلایا ہے کہ انہیں مشکل کی اس گھڑی میں طالبان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے اور ہر میدان میں ان کا مقابلہ جوان مردی، اسلامی اور بلوچی غیرت کے ساتھ کریں گے۔ نیشنل پارٹی چاغی کے زیر اہتمام گوادر میں چائنیز ٹرالرنگ اور بلوچ ماہی گیروں کی معاشی قتل کے خلاف دالبندین پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک مقررین نے احتجاجی مظاہرے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر میں چائنیز ٹرالرنگ بلوچ ماہی گیروں کی معاشی قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی ٹرالر بحر بلوچ میں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سمندری حیات کی نہ صرف نسل کشی کر رہے ہیں بلکہ نایاب سمندری حیات کا شکار کر کے اپنے ملک منتقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے مچھلیوں کی نسل کشی اور ماہی گیروں کو معاشی طور پر کمزور کرنا بلوچستان کے عوام کو قبول نہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ گوادر کے نام سے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے رہائشیوں کو پانی بھی دستیاب نہیں ہے۔
پشتونخوا میپ کے چیئرمین محمود خان اچکزئی نے عثمان خان کاکڑ کی قتل کے خلاف شیرانی میں منعقدہ احتجاجی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتون افغان ملت کی قومی روایت کے تحت بدترین دشمنی میں بھی کسی کے گھر میں گھس کر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے ان تمام روایات کو پائمال کرتے ہوئے قومی رہنما عثمان خان کے گھر میں گھس کر ان پر جان لیوا حملہ کیا۔ ایسے حالات میں کسی بھی پشتون افغان کی جان و مال اور عزت اور ناموس کے تحفظ کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ پشتون آپس کی دشمنیوں میں ہزاروں نوجوانوں کا خون بہاتے رہے ہیں، اگر اس کا نصف حصہ بھی ہم اپنی قومی اور وطنی دفاع کے لیے قربان کریں تو دنیا کی کوئی طاقت اس بہادر ملت کو محکوم نہیں رکھ سکتی۔ انہوں نے افغان حکومت اور طالبان کے رہنماؤں سے دردمندانہ اپیل کی کہ وہ اپنے غیور افغان ملت پر رحم کرتے ہوئے امن کے قیام کو ممکن بنائیں۔ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں کرونا وائرس کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر گوادر کی ہدایت پر شہر میں پولیس اور لیویز نے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کرنے والی دکانوں کو بند کرا دیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوادر شہر میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے باعث شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے دکانداروں سے سرکاری ہدایت نامے کے مطابق دکانیں بند کر کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کی اپیل کی ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں بنو کے علاقے غوری والا میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت پولیس وین میں سوار اہلکار گشت پر تھے۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی کے لیے بارودی مواد سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کی دھمکی کے خلاف لندن میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں MQM کے کارکنوں، نوجوان، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں MQM کے پرچم اور الطاف حسین کی پورٹریٹ اور مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر الطاف حسین کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنانے کی دھمکی کے خلاف انگریزی میں مختلف مذمتی کلمات درج تھے۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے MQM کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر طارق جاوید نے کہا کہ پاکستان کی حکومت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی ایجنسیاں MQM کے بانی الطاف حسین کو قتل کرنے کی ناپاک منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندھار کے اطراف میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جاری لڑائی اور بھارت کا قندھار میں موجود اپنا قونصل خانے سے بھارتی عملہ وطن واپس بلانے کے بعد طالبان کی طرف سے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضے کی ایک ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں طالبان کو قندھار میں بھارتی قونصل خانے کے مختلف حصوں میں دکھایا گیا ہے، تاہم ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ بھارت کی ریاست راجستھان کے شہر جے پور میں آسمانی بجلی گرنے سے 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ BBC اردو کے مطابق ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جے پور میں 12ویں صدی میں تعمیر کیے گئے امر قلعے کی مینار پر تیز بارش کے دوران سیلفیاں لے رہے تھے جب ان پر آسمانی بجلی گری۔ اطلاعات کے مطابق مینار پر 27 افراد موجود تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا اور بجلی گرنے پر کئی لوگوں نے وہاں سے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ مینار اس قلعے میں سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے اور ہلاک ہونے والوں میں اکثریت نوجوان افراد کی ہے۔ یمن کے وسطی صوبہ البیضا میں سرکاری فوج کے خلاف لڑائی میں حوثی ملیشیا کے 20 کمانڈر ہلاک ہو گئے ہیں۔ العربیہ.net کے مطابق حوثی ملیشیا نے اتوار کو اپنے ان فوجی لیڈروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اس سے پہلے یمنی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا تھا کہ یمنی فوج نے الظاہر کے نواح میں مختلف مقامات پر حوثیوں کے حملوں کو ناکام بنایا ہے اور اس لڑائی میں حوثیوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف حوثی
حوثی ملیشیا نے صوبہ معرب اور الجوف میں یمنی فوج کے ٹھکانوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترکی میں غیر قانونی تارکین وطن کی بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانیوں سمیت 12 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صوبے وان میں ایرانی بارڈر کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے۔ ترک حکام کے مطابق بس گڑھے میں گرنے کے باعث حادثے کا شکار ہوئی اور اس میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل نے ٹیکس کی مد میں فلسطینیوں کو تقریباً $20 کروڑ کی منتقلی منجمد کر دی ہے۔ اسرائیلی کابینہ کا کہنا ہے کہ یہ رقم گزشتہ برس فلسطینیوں کی جانب سے حملہ آوروں کے گھرانوں کو دی جانے والی مجموعی رقم کے مساوی ہے۔ واضح رہے، عارضی امن سمجھوتوں کے تحت اسرائیل بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی کے لیے ٹیکس کی صورت میں کروڑوں ڈالر اکٹھا کرتا ہے۔ ٹیکس کی مد میں یہ رقم فلسطینی اتھارٹی کی فنڈنگ کا مرکزی ذریعہ شمار ہوتی ہے، تاہم اسرائیل کو طویل عرصے سے فلسطین کے شہداء فنڈ پر اعتراض ہے۔ یہ فنڈ ان ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو ماہانہ وظیفہ پیش کرتا ہے جن کے گھر کے مرد اسرائیل کے ساتھ تنازع کے دوران میں قتل یا زخمی ہو گئے ہوں یا پھر قیدی بنا لیے گئے ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔